اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ واپس کرے گا تو اس میں کچھ اضافے کے ساتھ واپس کرے گا یا سامنے والا کچھ اضافے کے ساتھ پیسہ واپس لے گا. اسے کہتے ہیں سود. آپ نے جو 10 روپیہ زیادہ لیا ہے وہی 10 روپیہ سود ہے. آئیے دیکھیں کہ سود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے, یا اسی طرح سے سود کے موجد کون لوگ ہیں. سب سے پہلے سود کے ایجاد کرنے والے کون ہیں, اور اسی طرح سے سود کا رواج سب سے پہلے کس قوم نے شروع کیا. تاریخ شاہد ہے. علامہ قرطبی اور اسی طرح سے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے لکھا ہے کہ سود کو سب سے پہلے رواج دینے والی قوم, سود کا چلن سب سے پہلے جس قوم کے اندر شروع ہوا وہ یہودی قوم ہے. یہودیوں نے سب سے پہلے سود کا کاروبار شروع کیا. یہودیوں کے یہاں یہ چلن تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اسے تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے مال خرید کر کے اسے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے پیسے کا ہی کاروبار کر سکتا ہے. کیسے؟ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ سامنے والے کو, کسی مجبور کو, کسی بے بس کو اپنا پیسہ ادھار دے گا, اور ادھار دینے کے بعد جب وہ واپس لے گا تو اس میں کچھ اضافے کے ساتھ پیسہ واپس لے گا. تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سود کا رواج یا سود کا چلن یہودی قوم میں شروع ہوا. یہودیوں نے سب سے پہلے اس کا ایجاد کیا, جبکہ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر سود کو حرام قرار دیا تھا. اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے سود کا لینا اور سود کا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. سود کی تمام شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر حرام کر رکھا تھا. اسی طرح سے علامہ عمر سلیمان الاشکر انہوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے اپنے درمیان سود کا لینا دینا تو حرام سمجھا, لیکن غیروں کے ساتھ سود کا لینا دینا جائز سمجھا. یعنی یہودیوں نے اپنی کتاب تورات پر عمل کرتے ہوئے اور اس میں عملی انداز میں تحریف اور تبدیلی کرتے ہوئے انہوں نے یہ مانا کہ ہم کسی یہودی سے نہ تو سود لیں گے نہ تو سود دیں گے. یعنی یہودی اپنے درمیان نہ تو سود لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سود دیتے ہیں. یہودی اپنے درمیان سود کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں, لیکن اگر کوئی عیسائی آ جائے, کوئی مسلمان آ جائے یا کسی دوسرے دھرم کا آدمی آ جائے تو یہودی اس کے ساتھ سود کا لینا اور سود کا دینا یہ دونوں جائز سمجھتے ہیں. ایک نقطہ اس سے معلوم ہوا, علامہ عمر سلیمان الاشکر کی اس بات سے ایک نقطہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ یہودی جیسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی برسوں سے لعنت ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے بارہا لعنت کی وعیدیں کی ہیں, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے. اس قوم نے بھی کم سے کم اپنے درمیان تو سود کا لینا دینا ناجائز سمجھا. لیکن آج مسلمان خیر امت ہونے کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود, سب سے بہترین امت ہونے کے باوجود مسلمان دوسروں کے ساتھ بھی سود کا کاروبار کرتا ہے, غیروں کے ساتھ سود کا کاروبار تو کرتا ہی ہے, اپنوں کے درمیان بھی وہ سودی کاروبار کو جائز سمجھتا ہے. سود کی بہت ساری شکلیں, بہت ساری صورتیں آج مسلمانوں کے درمیان رائج ہے. میرے بھائیو دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح بخاری کی روایت ہے, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَسِرَاعًا بِسِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حجر جب لسلکوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی قدم با قدم پیروی کرو گے, یہودیوں کی ہو بہو نقالی کرو گے. جس راہ پر, جس روٹ پر یہودی جائیں گے, نصارہ جائیں گے, میری امت کے لوگ اس روٹ پر, اس راہ پر ضرور جائیں گے. حتی لو سلکوا حجر جب لسلکوہ, یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی ساحنہ کی سوراخ میں گیا ہوگا تو ایک مسلمان بھی اس کی سوراخ میں جائے گا. یعنی بالکل ہو بہو. اور ایک روایت کے اندر حذو النال بالنال, جس طرح سے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں, دونوں جوتے کے پائے برابر ہوتے ہیں, بالکل سیم ہوتے ہیں, جوتوں کا جو تسمہ ہوتا ہے بالکل برابر ہوتا ہے دونوں جوتوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لوگ یہودیوں کی مشابہت اور ان کی نقالی میں بالکل جوتے کی تسمے کی طرح رہیں گے, بالکل ہو بہو نقالی کریں گے. آج یہودیوں نے سود کو بالکل جائز, اور دنیا کے تمام فیلڈ میں جتنے بھی سودی کاروبار ہیں یہودیوں نے بالکل کوہرام مچا رکھا ہے. اور مسلمان باقاعدہ اگر اچھے گھرانے کے ہیں, پڑھے لکھے گھرانے کے ہیں, اگر وہ سودی کاروبار بینکوں سے نہیں کرتے تو کم سے کم بائک قسطوں پر ہے, گاڑی قسط پر نکال کے لاتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس گاڑی نکالنے کی اوقات نہیں ہے یا موٹر سائیکل لینے کی اوقات نہیں ہے تو موبائل ضرور لون پر ہے, موبائل ضرور لون پر ہے. میرے بھائیو دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم ہو بہو یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے, اور آج مسلمان کر رہا ہے. ایک یہودی عالم جس کا راب, یا عربی زبان میں تو راب ہے لیکن شاید انگلش میں ریب ہوگا, یہودی عالم, اس نے اپنے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, اپنوں کو نصیحت کرتے ہوئے, اپنے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اپنوں کے درمیان سودی کاروبار مت کرو,
یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود کا لین دین نہ کرے. یہودی یہودی سے سود نہیں لے گا. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان یا کوئی عیسائی پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو تم اسے فوراً پیسہ ادھار پہ دو بلا جھجک. کتنا فیصد سود لوگو, کیا شرط ہوگی, کب واپس کرنا, یہ ساری شرطیں آپ کو اس کے سامنے نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے آپ اس مجبور مسلمان کو یا مجبور عیسائی کو سب سے پہلے تم کو پیسہ دینا. ہو سکتا ہے یہ ساری شرطیں آپ لگاؤ اور اس کو پسند نہ آئے اور تم سے وہ پیسہ ادھار نہ لے, کسی اور کے پاس چلا جائے. لہذا شرطیں بعد میں. اگر کوئی مجبور مسلمان یا کوئی عیسائی تمہارے پاس آتا ہے پیسہ مانگنے کے لیے تو سب سے پہلے تمہیں اس کو پیسہ دینا ہے, فوراً اس کو پیسہ دینا ہے. اور جب وہ مسلمان یا عیسائی جا کر کے تمہارا پیسہ خرچ کر دے, اپنے کسی کام میں لگا دے, پھر تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی میں نے جو تم کو پیسہ دیا تھا اس کا نظام یہ ہے, اس میں اتنا فیصد سود ہے, 1 مہینے کے بعد اتنا سود لگے گا, 2 مہینے کے بعد اتنا فیصد ہے, 3 مہینے کے بعد اتنا فیصد ہے, اور اگر آپ نے تاخیر کی تو اتنا جرمانہ لگے گا. یہ کب کرنا ہے آپ کو؟ جب وہ مسلمان یا عیسائی تم سے پیسہ لینے کے بعد خرچ کر دے, اس کے پاس پیسہ نہ رہے, تب جا کر کے تم کو اپنی شرطیں بیان کرنی ہے. لیکن پہلے نمبر پہ اگر وہ تم سے پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پیسہ دینا ہے, شرطیں بعد میں آپ کو بیان کرنی. اس کے بعد وہ یہودی وہ ریب اپنی نصیحت کے اندر حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب 1 سال مکمل ہو جائے تو تم اس کے پاس بیچ میں کوئی چھیڑخانی نہیں کہ 6 مہینے کے بعد تم سے پیسہ مانگنے جاؤ, نہیں, اس کو مکمل پورے 1 سال تک آپ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. اس مسلمان کو, اس عیسائی کو آپ کو چھیڑنا نہیں ہے پورے 1 سال. اسے کوئی بات چیت نہیں کہ بھائی پیسہ کب واپس کرو گے, اتنا سود ہو چکا ہے, یہ سب کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے تمہیں. جب 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن باقی رہے تو اس سے 1 دن پہلے آپ جاؤ اور اسے کہو کہ بھائی آپ میرا رقم سود سمیت واپس کر رہے ہو یا کچھ اور ٹائم چاہیے, کچھ اور 1 سال کا اور اضافہ چاہیے. اگر وہ تمہارا پیسہ واپس کر دے سود سمیت تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ تم سے مدت مانگے کہ بھائی ہمیں 1 سال کے لیے اور ٹائم دو, ابھی 1 سال کا, اسے تم بلا جھجک 1 سال کا ٹائم اور دو اور اس سے بیان کرو کہ آئندہ سال سے اتنا % اس پر سود لگے گا. وہ یہودی عالم یہودیوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اسے بلا جھجک 1 سال کی مدت یا ٹائم میں اضافہ کرتے جاؤ اور اپنا حساب لگاتے رہنا. اپنا حساب, رقم کیا ہے, سود کیا ہے, جرمانہ کیا ہے, یہ سب تم کو اپنا حساب لگاتے رہنا ہے. اور جس دن وہ یہودی کہتا ہے کہ جس دن تمہاری جو رقم ہے اور جو سود ہے اس آدمی کی پراپرٹی کے برابر ہو جائے, یعنی سامنے والے نے جتنا تم سے پیسہ لیا تھا اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے اس کا بھی حساب لگاتے رہنا. کتنی دولت ہے, 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, 25 لاکھ ہے, 50 لاکھ کی دولت ہے, جس دن تمہارا سود بڑھتے اس کی پوری دولت کے برابر ہو جائے اسی دن تمہیں اس کے پاس جا کر کے پوری سختی کے ساتھ, پوری بے دردی کے ساتھ اپنا پیسہ وصول کرنا ہے. اسے بولو ابھی میرا پیسہ چاہیے اور ایکسٹینڈ کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, مجھے میرا پیسہ ابھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اتنا سارا جتنی اس کی دولت ہے اتنا سود بڑھ چکا ہے. اب اگر تمہارا پیسہ سود سمیت واپس نہ کرے تو تم حکومت سے جا کر کے, حکومت کا سہارا لے کر کے اس کی پوری دولت پر قابض ہو جاؤ. میرے بھائیو اور دوستو, یہ یہودیوں کی تعلیمات تھی بہت پہلے. یہودی سوچ اور یہودیوں نے یہ نصیحت اپنوں کو بہت پہلے کی تھی اور آج یہی چل رہا ہے. بینکوں کا آپ نظام دیکھیں, آدمی 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لے کر کے آتا ہے اور چند سالوں کے اندر وہ کئی لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. آدمی مجبور ہو جاتا ہے اپنے گھر پہ تالا لگانے کے لیے, یا حکومت وہاں کر کے تالا لگا دیتی ہے. حکومت کا سہارا لے کر کے آج لوگ سود کے چکر میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. 10,000 کا موبائل ہے, 20,000 کا موبائل ہے, تاخیر کرنے کی صورت میں لوگ 40,000 50,000 روپے تک بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی جو وعیدیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے سود کی جو مذمت کی تھی, آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. آج ہم دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس سے فتوا لے کر کے سود کو حلال سمجھتے ہیں. سود کو حلال سمجھتے ہیں. کیسے؟ ان کا کہنا ہے, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کیا ہے, دارالکفر ہے, دارالحرب ہے. یہ یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے, قرآن و حدیث کی حکومت یہاں پر نہیں ہے. لہذا اگر ہم سود کسی سے لے لیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. اپنے نفس سے فتوا لے کر کے بہت سارے لوگ بینکوں میں جو سود آتا ہے اس کو کھانے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر فرمایا تھا, اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتے ہیں, جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں, لون پر گاڑیاں نکالتے ہیں, نئی گاڑی لینے کا بہت شوق ہے. میرے بھائیو دوستو, میں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے, آپ 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی گاڑی نہیں لے سکتے ہو, آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے سکتے ہو, لیکن نہیں, گاڑی لیں گے, نئی گاڑی لیں گے, اور اس کو سود پر لیں گے, لون پر لیں گے, قسطوں پر لیں گے. میرے بھائیو دوستو, ہر طرح کا حل اسلام کے اندر موجود ہے.
آپ کو سود لینے کی یا لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں آپ بہت سارے مارکیٹ ایسے ہیں جہاں پر سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بکتی ہیں, پرانی چیزیں بکتی ہیں. آپ اگر نئی نہیں لے سکتے ہو, اتنا پیسہ نہیں ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لو. آپ کون بول رہا ہے کہ آپ کو نئی گاڑی نکالو سود پر, قسطوں پر؟ اگر کوئی آدمی قسطوں پر گاڑی نکالتا ہے, کوئی بھی ہو, یہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں, الذین یاکلون الربا, جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں وہ اپنے قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے خپتی اور پاگل بنا دیا. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری سورہ کے اندر, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا جو بھی بچا کچا ہے تمہارے پاس, جو بھی شکلیں ہیں, جو بھی دولت ہے تمہارے پاس سود کی, اس کو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو لوگ سودی کاروبار سے باز نہیں آتے ہیں یا سود کھانے سے نہیں رکتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کسی بھی گناہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو ہم سے جنگ کا اعلان ہے. لیکن سود ایسا گناہ ہے, ایسی لعنت ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے, سود کا لین دین کرتا ہے, سود کھاتا ہے, تو وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہماری طاقت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکے, ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ جنگ کا اعلان کر سکے. لیکن ہاں, ہم کر سکتے ہیں. کب ہم جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سودی کاروبار کر کے, سودی لین دین کر کے ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ چھیڑ سکتے ہیں. آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ سود لے کر کے جنگ کا اعلان کرو. سودی کاروبار کرنا یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے برابر ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, تم لوگ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے, 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے دور رہو, بچو. اس میں سے گناہ ہے ربا, یعنی سود کا کھانا. میرے بھائیو دوستو, سود ایسا گناہ ہے کہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے, خاندان کو تباہ کر دیتا ہے, پورے کے پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے, پورا کا پورا گھر دوسرے کے نام پر ہو جاتا ہے. ایسا گناہ ہے سود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ سود ایسا گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے, تباہ کر دینے والا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواہ. آپ نے فرمایا تھا کہ سود کھانے والے پر, آکل الربا سود کھانے والے پر, وموکلہ سود کھلانے والے پر, وکاتبہ اور بینک کے اندر بیٹھ کر کے سود کو لکھنے والا کتنا % سود بڑھے گا اس کا پورا نظام سنبھالنے والے پر, لکھا پڑھی کرنے والے پر, وشاہدیہ اور جو لوگ گواہی دینے کے لیے گئے ہیں سود کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا, سود کا کھلانے والا, سود کو لکھنے والا اور سود کے تعلق سے گواہی دینے والا, ان سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے تمام لوگوں پر. اور آخر میں فرمایا وقالہم سواہ, یہ چاروں کے چاروں لوگ گناہ میں برابر ہیں. ایسا نہیں کہ جو سود کھا رہا ہے, جس کے پیٹ میں سود جا رہا ہے, وہ زیادہ گنہگار ہے, گواہی دینے والا کم گنہگار ہے, یا لکھنے والا کم گنہگار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے والا بھی بالکل لکھنے والے کی طرح, یا گواہی دینے والا بھی گویا کہ کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے. یہ چاروں کے چاروں لوگ گناہ میں بالکل برابر کے حصے دار ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ, کھانے والا, کھلانے والا, دینے والا, لینے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, یہ چاروں کے چاروں لوگ سود کے معاملے میں برابر ہے. اور چاروں کے چاروں پر اللہ رب العالمین کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ بڑے گناہ کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, کبیرہ گناہوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ یا اس کے رسول نے لعنت کی ہو بڑا گناہ ہے. میرے بھائیو دوستو, اس حدیث کے روح سے ہم دیکھیں تو سود بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے حاکم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو حرام کر رکھا ہے. 4 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. سب سے پہلا شخص عادی شرابی, یعنی وہ آدمی جس کو نشہ کرنے کی لت لگ جائے, جس کو شراب پینے کی لت لگ جائے, نشہ کرنے کا عادی ہو جائے, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا آکل الربا, سود خور آدمی. سود خور آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو حرام کر رکھا ہے. اور اسی طرح سے تیسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص. ایسے شخص پر بھی اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر رکھا ہے. میرے بھائیو دوستو, ایک اور حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا 73 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں, سود کے 73 درجے ہیں.
الربا सलासतु व सबऊन हुबन ऐसरुहा अय्यन की अर्रजुलु उम्महु। सूद के 73 दर्जे हैं और उनमें सबसे घटिया दर्जा, सबसे कम दर्जा, सबसे अदना सा दर्जा यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां के साथ निकाह करता। अब आप अंदाजा लगाएं कि सूद खोरी, सूद का लेना, बैंकों से लोन लेना, या इसी तरह से किस्तों पर गाड़ी निकालना, उसको चलवाना। सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी खानदान के अंदर। गाड़ी लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, लोन पर लेंगे। मोबाइल लेंगे, लोन पर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बयान किया था कि मौलाना बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं कि जहां पर अगर मोबाइल लोन पे लेते हैं तो वो सूद नहीं लेते, जितने का मोबाइल है उतने का ही वो पैसा पर्ची काटते हैं और आपको इतने दिन में जमा करना है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो ले सकते हो, अगर सूद नहीं है तो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बयान किया कि हजरत ऐसी बात नहीं है, वो लोग पहले से सूद उसमें जोड़ लेते हैं, अपना पैसा, अपना सूद उसमें जोड़ करके फिर आपको देते। एक होता है कि आपको अगर आप लेट करोगे या महीने के हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है ना, उसमें परसेंट के हिसाब से लगा देते हैं कितना आपको आएगा। लेकिन बहुत सारे दुकान वालों को, लोगों को पता है कि मुसलमान ऐसा तबका है, मुसलमान ऐसी कौम है जो सूद नहीं खाती, सूद उनके धर्म के अंदर हराम है, लिहाजा उन्होंने लिखित रूप से परसेंट नहीं बढ़ाए, एक ही साथ में बढ़ा दिया कि अपना लोन, अपना पैसा, अपना सूद उसमें जोड़ दिया और बता दिया कि आपको इतना जमा करना है, उसमें सूद नहीं लगता है। कुछ लोगों ने मुझे ये बयान किया है। लिहाजा अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी हराम है, ऐसी सिचुएशन है तो भी वो सूद का लेना या देना नाजायज और हराम है। इसी तरह से एक आखिरी रिवायत सुनन इब्न माजा की, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज कराया गया, मैं मेराज पर गया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का दीदार किया। उसमें हमने ऐसी कौम को देखा, मेरे भाइयों, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं या सूद का लेन देन करते हैं, उनके लिए ये हदीस बहुत परफेक्ट है और ये हदीस सुनने के लायक है। इब्न माजा की रिवायत फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने मेराज के मौके पर देखा ऐसी कौम को मैंने देखा कि जिसके पेट जो हैं, जिसके पेट बिल्कुल एक घर की तरह हैं और उसमें असदहे भरे पड़े हैं, असदहे, और कुछ असदहे तो बिल्कुल नजर आ रहे थे मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह हाउलाई अकलतुर रिबा। अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जिनके पेट इतने बड़े बड़े हैं और उनके पेट में जो असदहे भरे हुए हैं, अल्लाह के नबी ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाते थे। अकलतुर रिबा हुम हाउलाई अकलतुर रिबा, ये सूद खोर लोग हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आदमी के लिए मैंने गुज़श्ता जुमे के अंदर कहा था, एक ही हदीस, अगर ज़मीर जिंदा हो, दिल जिंदा हो, तो एक हदीस उसके लिए काफ़ी है गुनाहों से दूर रहने के लिए, ज़िंदगी को संवारने के लिए। मैंने इससे पहले जो हदीस पेश की कि सूद के 73 दर्जे हैं और उनमें सबसे अदना सा दर्जा, सबसे छोटा सा दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह करता है, आदमी अपनी माँ के साथ ज़नाकारी करता है, सूद लेने वाला। इतना बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर। मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझे, अपने नफ्स से, अपने दिल से फतवा लेकर के या किसी ऐरो से फतवा लेकर के सूदी कारोबार करें और इसी तरह से सूद का लेन देन करें, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर ज़मीर जिंदा होगा तो कोई भी आदमी ये हदीस सुनने के बाद मैं समझता हूं सूद के आस पास नहीं जाएगा।